بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع، یہ نواں درس جملہ اسمیہ سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جملہ فعلیہ پڑھا اور اس کے اندر اس میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ جملہ فعلیہ میں جو جملے کا پہلا جز ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، اور یہاں پر جملہ اسمیہ میں جو جملے کا پہلا جز ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے اللہ کریم۔ اللہ کریم، لفظ اللہ اسم ہے، آپ جانتے ہیں۔ اسی کے قواعد ذکر کریں گے۔ کہتے ہیں جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یا مسند الیہ کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر یا مسند کہتے ہیں۔ آپ صرف مبتدا اور خبر سے یاد رکھیے، یاد یہ رکھیں کہ جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوگا وہ مبتدا ہوگا اور دوسرا جز خبر ہوگا۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، اللہ غنی، تو لفظ اللہ مبتدا ہے اور غنی خبر ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ مبتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ آپ اس سے پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، معرفہ اور نکرہ کی تقسیم کو پڑھا ہے کہ متعین اور غیر متعین ہونے کے اعتبار سے اسم کی تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک معرفہ بنائی جاتی ہے اور ایک نکرہ بنائی جاتی ہے، اور معرفہ کی مختلف اقسام ہیں، مختلف علامتیں ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ معرفہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوگی اور خبر جو ہے وہ عموماً نکرہ ہوگی۔ کہتے ہیں کہ زید شاعر، تو زید آپ دیکھیں کہ معرفہ ہے، علم ہے، اور شاعر نکرہ ہے، خبر ہے۔ طفل صغیر جالس، طفل صغیر جالس، تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ نکرہ تو ہے طفل، لیکن مخصوص ہے۔ مخصوص کیسے ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، طفل صغیر، چھوٹا بچہ ہے جو کہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ طفل مبتدا ہے اور صغیر جالس اس کی خبر ہے۔ تو طفل صغیر موصوف صفت ہے ایک لحاظ سے، اور یہ مبتدا بنے گا اور جالس خبر بنے گی۔ تو یہ اسی لیے انہوں نے بتایا کہ نکرہ مخصوصہ، اس کو نکرہ مخصوصہ کہا، اور مرکب توصیفی جو ہے وہ عموماً نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں خبر اگر معرف باللام ہو تو کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ایک ضمیر بھی آتی ہے۔ یا اس کو دھیان دیجیے گا کہ خبر اگر معرف باللام ہو، دیکھیں اللہ هو الرزاق، اب الرزاق یہاں پر خبر ہے، تو اور مبتدا جو ہے وہ لفظ اللہ ہے، اور چونکہ الرزاق خبر ہے اور اس کے اوپر الف لام داخل ہے، دیکھیں معرف باللام ہے، تو کیا کریں گے، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں، مبتدا اور خبر کے بیچ میں ایک ضمیر لے آئیں گے جو کہ ہوا ہے یہاں پر، اللہ هو الرزاق۔ چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں عموماً پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے۔ آسان سی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ مبتدا ہمیشہ پہلے آئے گا اور خبر بعد میں آئے گی۔ خالد عالم، لیکن کبھی کبھی کیا ہوگا کہ کبھی کبھی خبر مبتدا سے پہلے بھی آ جاتی ہے، جیسے قاعد بکر، تو قاعد یہاں پر خبر ہے اور بکر مبتدا ہے، اور مبتدا مؤخر کہلائے گا یہ۔ پانچویں نمبر پہ کہتے ہیں کہ فاعل اور نائب فاعل کی طرح مبتدا اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ مرفوع ہونے کا مطلب کیا کہ لفظاً رفع کی جو اعراب ہیں وہ آپ کے ذہن نشین ہونے چاہیے، اور حرکتاً بھی رفع کے اعراب آپ کے ذہن نشین ہونے چاہیے، اور جب بھی مبتدا اور خبر آئے تو آپ نے ان کو ہمیشہ مرفوع پڑھنا ہے۔ چھٹے نمبر پہ کہتے ہیں خبر کبھی مفرد، کبھی جملہ اور کبھی جار مجرور ہوتی ہے۔ خبر اگر مفرد ہو تو مذکر مؤنث، واحد مثنیٰ اور مجموع ہونے میں اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر خبر مفرد ہے تو بکر عالم، بکر عالم، تو یہاں پر دیکھیں خبر کیا ہے، مفرد ہے، اور مفرد ہے تو کیا کیا جائے گا، تو مذکر مؤنث واحد مثنیٰ کے اعتبار سے اور مثنیٰ اور مجموع کے اعتبار سے مطابق ہوگی وہ کس کے ساتھ، اپنے مبتدا کے ساتھ۔ اب غور کیجئے آپ بکرن کے اوپر کہ بکرن مفرد بھی ہے، بکرن مذکر بھی ہے، اور اس طرح بکرن واحد بھی ہے، تو اب اس کی خبر جو ہے وہ بھی مفرد ہونی چاہیے، وہ بھی واحد ہونی چاہیے اور مذکر ہونی چاہیے۔ ہندن عالمتن، اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہندن مؤنث ہے اور اس کی خبر بھی مؤنث آئی اور مفرد۔ الرجلان عالمان، الامرأتان عالمتان، آپ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ 7 نمبر پہ کہا خبر اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے۔ خبر اگر جملہ ہو، دیکھیں یاد رکھیں کہ جملہ اسمیہ کے اندر 2 جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ دونوں ہی مبتدا اور خبر یہ دونوں ہی مفرد ہوں۔ یاد رکھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا بھی مرکب ہو سکتا ہے اور خبر بھی مرکب ہو سکتی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ
خبر اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے، جیسے زید جاء، تو زید مبتدا ہے اور جاء خبر ہے، لیکن یہ پورا ایک جملہ ہے۔ جملہ کیسے ہے کہ یہ جاء فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل جو ہے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتے ہیں، آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو ایسی صورت کے لیے بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی خبر جو ہے وہ جملہ ہو تو اس کے اندر ضمیر پائی جائے گی، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی فعل آتا ہے اور اس کے بعد کوئی اس میں ظاہر نہ ہو تو اس میں ضمیر ہم مقدر مان لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہندن ذہبت، تو ذہبت کے اندر ہیا ضمیر ہے جو کہ راجع ہو رہی ہے ہندن کی طرف، زیدن ہوا ذکیٌ اور ہندن ہیا ذکیۃٌ۔ تو یہاں پر کیا اس کے اندر آپ مثال دیکھیں تو زیدن جو ہے وہ زیدن مبتدا ہے اور ہوا ذکیٌ، تو ہوا ذکیٌ جو اس کے اندر ہوا ضمیر موجود ہے۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں 8 نمبر، اگر خبر اگر جار مجرور ہو تو وہ ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہوگی جو مذکر مؤنث واحد مثنیٰ اور مجموع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہو۔ چونکہ آپ نے ابھی جار مجرور مکمل طور سے نہیں پڑھا تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر آپ سمجھنا چاہیں تو جار مجرور آپ کو پتہ ہے حرف با، حرف فی، حرف من وغیرہ جو ہے یہ مشہور حروف جارہ ہیں، تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خبر جار مجرور ہو، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی بھی حرف جر داخل ہوا ہو، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں اس کو ہم کسی فعل کے متعلق کر دیں گے، کسی بھی فعل کے متعلق کر دیں گے، اور وہ فعل ہم تصور کریں گے، اس کو مقدر مانیں گے۔ مثال دیکھتے ہیں کہ زیدن فی الداری، تو یہاں پر زید مبتدا ہے، فی الدار فی حرف جر ہے اور دار مجرور ہے، تو یہ جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی فعل کا متعلق ہوتا ہے، یا تو وہ ظاہر فعل موجود ہو تو اس کا ہو جاتا ہے، اور اگر فعل ظاہر نہ ہو تو پھر ہم فعل مقدر مان لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جار مجرور ثبتہ کے متعلق ہوگا، ثبتہ یا ثابتن کے متعلق ہوگا۔ ثبتہ تو فعل ہے اور ثابتن شبہ فعل ہے، ثابتن کو ہم کہتے ہیں شبہ فعل، فعل سے مشابہت رکھنے والا یہ اسم جو کہ اس میں فاعل ہوتا ہے، تو اس میں فاعل کے بھی متعلق کیا جا سکتا ہے جار مجرور کو، اور فعل کے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ جب بھی جار مجرور آئے اور اس کے جار مجرور سے پہلے جملے میں کوئی فعل موجود ہو تو ایسی صورت میں تو یہ جار مجرور اس کا متعلق ہوگا، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ آپ کو اجرا کے اندر بہتر طریقے سے مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو یہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن جیسے جیسے آپ حروف جارہ پڑھیں گے اور اجرا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتے ہیں 90 نمبر پہ، مبتدا اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے، جیسے الجبال شامخۃ یا شامخات۔ تو آپ دیکھیں الجبال یہاں پر مبتدا ہے مگر غیر عاقل ہے، تو آپ یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے وہ جمع مکسر بھی ہے اور غیر عاقل ہے، تو اس کی جو خبر آئے گی وہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، جیسے شامخۃ یا شامخات۔ شامخ کہتے ہیں انتہائی مضبوط اور بڑے پہاڑوں کو، اور ایسے ہی النساء عاقلۃ یا عاقلات، عورتیں عاقلہ ہیں۔ النساء جمع ہے، جمع مکسر ہے، اور جمع مؤنث، لیکن مؤنث عاقل ہے، یہ عاقل ہے، لیکن جو ہے یہ جمع مکسر ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کی خبر واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، یہی بتایا انہوں نے یہاں پر۔ 10 نمبر پہ کہتے ہیں مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے، جیسے الرجال عالمۃ یا علماء۔ تو اب یہاں دیکھیں مبتدا یہاں پر مذکر ہے اور جمع مکسر ہے اور مذکر عاقل ہے، تو اس صورت کے اندر اس کی جو خبر ہے وہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مذکر بھی آ سکتی ہے۔